زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا آداب سیکھ لیا جائے۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ الفاظ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو ہر جگہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹیٹس لگانے سے معافیا نہیں ملتی، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھ سکتے ہیں، نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح شام گالیاں اور ماں کے دیتے ہیں۔ موت کا ایک دن مقرر رہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آج کی آیت: نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ بہترین آنکھ وہ ہے جن سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے بااخلاق اور منہ پہ بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ صبر، یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ اپنے ہاتھ سے کی گئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے، کیونکہ اپنی نیکی کو چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسرے کے گناہ کو چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہماری ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ بلائیں جس قدر بھی طویل ہو جائیں جلد ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی نے یہ درد، سختیاں اور برائیاں دم کرتی بنائی ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ مسکرایا کرو، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں۔ سو دل سے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے آپ کو بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوں گے، خواہ انہیں گھسیٹے ہوئے آنا پڑے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہودی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے قرآن میں ذکر ہے، مگر ہم مسلمان اس طرح نہ رہے جس طرح قرآن میں ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل رچتی ہوئی عاجزی اسی شاخ کو لگتا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم کو بہت محبت ہوتی ہے۔
اگر تمہاری اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو، وہ تمہارے استعداد فقط ایک کو درس گاہ بھیجنے کو، تو تم بیٹی کو بھیجنا۔ بچے کو غصے میں ہلکا تھپڑ لگا دیں تو رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی دور سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور زبان کا لگا ہوا زخم کلاہڑی کے زخم سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ ممکن ہوتا اگر کسی کو عمر لگانا تو میں اپنی ہر سانس اپنے ماما بابا کے نام لکھتا کہ ایک پل مہلت مل جاتی اپنی جان کسی کو دینے کی، تو اب واللہ کچھ دیر نہ لگاتے ہم اپنی جان ماما پاپا کے نام کر دیتے۔ کچھ الفاظ میں نے سنبھال کر رکھے ہیں تاکہ ان کو پڑھ کر اس اذیت کو تازہ رکھوں جو تم نے مجھے دی اور اپنے فیصلے پر مزید ثابت قدمی سے قائم رہوں۔